ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه مسلم مع اختلاف يسير۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی ٹھکانہ لیتے اپنے بستر کی طرف، اللہم رب السماوات و رب الارض، یا اللہ جو رب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے رب ہیں، اور رب ہیں ہر چیز کے، کھولنے والے ہیں دانے اور گٹھلی کو، اتارنے والے ہیں تورات اور انجیل اور قرآن کو، اور میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے ہر شر والے کے شر سے کہ تو اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، آپ اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ نہیں، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ کے اوپر کچھ نہیں، آپ باطن ہیں، آپ کے علاوہ کچھ نہیں، میری جانب سے قرضے کو ادا کر دیجئے اور مجھے فقر سے مالدار کر دیجئے۔ ہمارا ایک عرصے سے مسنون اور مبارک دعاؤں کا سلسلہ الحمدللہ چلا ہوا ہے۔
رمضان المبارک میں روزانہ ظہر کے بعد درس حدیث کی مجلس رہی، اور حاضرین کے علاوہ لائیو بھی بہت سارے لوگ سنتے رہے، اور وہ مجلس جو ہے رمضان المبارک کی قدردانی اور حفاظت اعمال سے متعلق ہوا کرتی تھی۔ اور رمضان المبارک کے بعد گزشتہ مجلس جو ہے وہ ماہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اور ان کی شرعی حیثیت سے متعلق ہوئی تھی۔ اب ہم اپنے پرانے طویل سلسلے کی طرف پھر بحال ہو رہے ہیں۔ مسنون دعاؤں سے متعلق اگرچہ ہماری مجالس میں اللہ کی توفیق اور فضل سے بہت کچھ کہا اور سنا جا چکا ہے، لیکن یہ تو ایسا بحر ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں ان مسنون اور مبارک دعاؤں کے انوارات اور برکات اور ان کے فضائل اور ان کی بنیاد پر ملنے والے انعامات سے متعلق گفتگو ختم نہ ہو سکے۔ ایک بات اس مبارک دعا کی تفصیل سے پہلے آج بھی عرض کرتا ہوں، ذرا پیچھے بھی کر دو۔ انسانی ضروریات، انسانی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم میں سے ہر ایک کے مسائل اس قدر زیادہ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مانگیں تو اللہ سے کیا مانگیں۔ اتنے سارے مسائل ہیں ہمارے، یعنی ہمارا ایک اہم مسئلہ ہمارے مسائل ہیں۔ رہتے ہم پاکستان میں، گویا ہر بندہ ایک مسائلستان کا شکار ہے نا۔ ایک مسئلہ ہمارے مسائل ہیں اور دوسرا مسئلہ ان کی ترجیحات کا تعین ہے۔ کہ اب پہلے کون سا مسئلہ اللہ سے حل کرائیں اور کس وقت کون سی دعا ہماری مانگنا مناسب ہے۔ گویا دو ترجیحات کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اپنی ضروریات، اپنے مسائل میں کس کو پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پر رکھیں،
اور پھر کون سے وقت میں کون سی دعا مانگنا زیادہ مناسب ہے، دونوں باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مسنون دعاؤں سے ہمارے یہ دونوں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کون کون سی چیز مانگیں، پھر پہلے کون سی مانگیں، دوسرے اور چوتھے نمبر پر کون سی مانگیں، اور کون سے وقت میں کیا مانگیں۔ ابھی رمضان المبارک گزرا، الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ نہ کچھ توفیق دی۔ اب شب قدر کی ایک بڑی شاندار فضیلت ہے، اللہ کیا مانگیں اس رات میں، کیا کیا مانگیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر آسان دعا سکھا دی، یہ مانگ لو۔ اور وہ ایسی دعا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی دعا قبول ہو جائے سب کچھ مل گیا، موجیں ہو گئیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت ساری دعائیں ہو گئی ہیں، اب بتاؤ میں کوئی ایک مختصر کو جامع دعا بتا دو میں وہ مانگا کروں۔ اور غالباً سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں وہ اس حدیث پاک کے راوی۔ ایک دعا سکھا دیا آپ نے، اور جیسے کہیں بھائی 100 سونار کی اور 1 لوہار کی، ایسی شاندار دعا ہے۔ ہم عرض کیا کرتے ہیں دن میں کم از کم ایک دفعہ تو کسی وقت مانگ ہی لینی چاہیے وہ دعا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مبارک زندگی میں جو مانگا اس دعا سے بندہ وہ مانگ لیتا ہے، اور اپنی پوری مبارک زندگی میں جن جن چیزوں سے پناہ چاہی بندہ ان سے پناہ بھی مانگ لیتا ہے، اور وہ اردو میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔ عربی کے الفاظ تو ہیں اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وہ تمام مانگتا ہوں، اللہ ہم وہ تمام مانگتے ہیں جو آپ سے آپ کے حبیب نے مانگے، جو جو انہوں نے مانگے وہ سب مانگتا ہوں، اور اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں جن جن چیزوں سے آپ نے پناہ چاہی۔ اب آپ نے انسانی زندگی کے حال و معال دنیا و آخرت سے متعلق کوئی خیر نہیں جو آپ نے نہ مانگ لیو، اور حال و معال دین دنیا، دنیا آخرت، پیدائش سے موت، موت سے لا الہ نہایہ زندگی تک کوئی شر اور تکلیف نہیں چھوٹا بڑا جس سے آپ نے پناہ نہ مانگ لی ہو۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خاص وقتوں کی، خاص خاص موقع کی جو دعائیں ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی دریا بکوز ہیں۔ سمندروں کو گویا ایک کوزے اور لوٹے میں بند کیا گیا ہے، اور پھر دنیا کا بھی ایک نظام ہے، جو چیز مانگنے جاؤ اس چیز کے مانگنے کا ماحول اور اس جیسے الفاظ اور اس جیسی
ایک کیفیات بھی بناتے ہیں. جیسے کئی دفعہ وہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ کوئی بیمار ہے تو اس نے نسخہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے, کوئی معذور ہے تو اس نے وہ معذوری کی حالت ظاہر کی ہوتی ہے, کسی کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اپنے کپڑوں کی خستہ حالی دکھا رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے, اور کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے, بھوک کے احوال بتا رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کریانہ پر جاتے ہیں تو کریانہ کی دکان والے کے پاس خورد و نوش کی اشیاء ہوتی ہیں تو ان کے مناسب وہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ کپڑے والے کے پاس جائیں تو اس کے پاس وہ اپنے کپڑوں کی ضروریات پیش کر رہے ہوتے ہیں. موقع محل کا ایک عام فقیر کو ایک احساس اور اندازہ ہوتا ہے. گندم اور اناج کے ڈھیر ہوں تو کاشتکار کے پاس وہ اس نوعیت کی اپیل لے کر کے جاتے ہیں. اب وہاں گندم کے ڈھیر پر کوئی فقیر جا کر کے یہ اپیل نہیں کر رہا ہوتا سائیں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, کپڑے دے دو. نہیں, اس موقع کے مناسب اس کی اپیل جدا ہوتی ہے. اب سبزی والے کے پاس کوئی فقیر جا کر کے وہ دوائی نہیں مانگ رہا ہوتا, اس کو یا سبزی ہے چلو کوئی 2 کدو آلو دے دے گا, میری ہانڈی بن جائے گی آج کی. عام فقیر کو اپنی ترجیحات معلوم ہوتی ہیں. گویا دنیا کو دنیا سے مانگنے کی ترجیحات معلوم ہے, لیکن مخلوق کو خالق سے مانگنے کی ترجیحات معلوم نہیں ہوتی. کہ خالق سے مانگیں, کب کیا مانگیں, کس وقت اللہ کے پاس کون سے خزانے تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب ہم تو عاجز سے لوگ ہیں, وہ اللہ اتنی عظیم اور مبارک ذات ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا. اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی مبارک ذوات, اور ہمارے لیے ہمارے حضور ختم الرسل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. اوپر آ جاؤ, طبیعت اچھی نہیں ہے. اب ان کو اللہ جل شانہ کے ان سارے نظام کا علم ہے, اور اللہ ہی نہیں دیا آپ کو, اللہ جل شانہ نے آپ کو بتلایا, سب کچھ سکھلایا اور بتلایا جا رہا ہے ان کو. اور کس قدر احسان ہے اللہ جل شانہ کا کہ وہ آپ کے ذریعے ہمیں بھی بتلوا رہے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ خدائی خزانوں سے کیسے لینا ہے اور کیسے ان کے ذریعے اپنی زندگیاں بنانی ہیں. سبحان اللہ, اس کی رہنمائی آپ کے ارشادات سے ہے. ہر موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس موقع کے مناسب نہ صرف مانگا ہے بلکہ مانگنے کے انداز, اور جو چیز مانگی جا رہی ہے اس سے پہلے اس کے مناسب اللہ کی مبارک صفات کا بھی تذکرہ فرمایا. قربان جائیں ہم اپنے دین اور شریعت پر, اپنے حبیب اور حبیب خدا کے, اور اپنے حبیب کے خدا اور رب پر. تو اسی نوعیت کا ایک انداز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پہ لیٹتے تو پھر کس انداز سے کیا ماحول قائم کر کے کیا مانگا کرتے تھے. ہم تو بظاہر یہ سوچیں کہ ہم بستر پہ لیٹیں تو نیند مانگے, اللہ اب نیند اچھی آ جائے, خوب نیند آ جائے مجھے. اللہ کے حبیب کیا مانگ رہے ہیں دیکھیں. اس وقت ان کے مبارک الفاظ کیا چیزوں کا چناؤ فرما رہے ہیں, وہ ایک زبردست بات ہے.
اب دیکھیں ماحول آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے بنایا. اللہم رب السماوات و رب الارض، یا اللہ، یہی انداز ہے اس کا. وہ یا اللہ جو رب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، جو رب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہر چیز کے رب ہیں، اور ہر چیز کے رب ہیں. آسمانوں اور زمین اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور بعض اوقات اللہ نے اپنی ان بڑی بڑی مخلوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں. والسماء وما بنا والسماء والطارق والارض وما طحاها. اللہ کو اپنی ان بڑی بڑی مخلوقات کی بڑی قدر ہے، بڑی عظمت ہے کہ دیکھو میں نے ایسی شاندار چیزیں بھی بنا رکھی ہیں. اور کسی کے بڑے کمال کا اس کے سامنے تذکرہ کرو اور واقعی وہ با کمال ذات ہو تو بجا طور پر ان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے. اور انسان تو کیا ہے، اس کا تو کوئی کمال بھی کچھ نہیں، اپنا نہیں. سب کمالات کے باوجود یہ بے کمال ہے، اس لیے کہ اس کا ذاتی اپنا کچھ بھی کمال نہیں. جو ہے ملا ہوا ہے، جب چاہیں واپس لے لیں. وہ کمال ہی کیا کمال جس کے ہر وقت زوال کے خطرات منڈلا رہے ہوں. صحت کا کمال ہے، علم کا کمال ہے، مال کا کمال ہے، جان و عزت کا کمال ہے. کیا کمال ہے وہ؟ اس لیے کہ سارے کے سارے اعلی خطر زوال ہیں. یہ اللہ کا ایک زبردست کمال. سبحان اللہ، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، 7 زمینوں کو پھر پیدا کیا اور بنایا. سبحان اللہ. اب اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہی سکھایا اس وقت میرے اس کمال اور صفت کا ذکر کرو یار. اللہم رب السماوات السبع والارض، و یا اللہ جو آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، اس اللہ کو بلا رہا ہوں. پھر فالق الحب ورب کل شیء، اور ہر چیز کے رب ہیں. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے رب ہیں. اب دیکھیں یہاں الفاظ بھی عجیب ہیں. رب کہا جا رہا ہے، خالق نہیں کہا. رب اور خالق میں بھی ذرا سا فرق ہے نا، الفاظ میں ذرا سا فرق ہے، ان کے مفہوم میں ذرا سا فرق ہے. اللہ خالق ہی نہیں رب بھی ہیں. خالق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کر دے، اور رب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت بھی کرتا رہے، اس کا خیال اور دھیان بھی کرے، اور تربیت کر کر کے بڑھا بڑھا کر کے اس کو اس کے کمال تک بھی پہنچاتا رہے. وہ رب ہوتا ہے. اللہ خالق ہی نہیں رب بھی ہیں. اب اس موقع پر خالق کی صفت کا یہ آپ کو علم ہوا، اس لفظ کو بیان نہیں، رب کی صفت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ اور میں اس موقع پر کیسے انتخاب کر سکتے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں تو بھائی. رب السماوات والارض ورب کل شیء، ہر چیز کے رب ہیں. فالق الحب والنوا. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں. کوئی دانہ بھی اگتا ہے تو پہلے پھٹتا ہے. کوئی پودا، درخت، کوئی چیز، اناج، غلہ اگتی ہے تو اس کا بیج اور دانہ پہلے نرم ہوتا ہے، پھر پھٹ پڑتا ہے، پھر اندر سے کچھ سبحان اللہ
اللہ کے حکم سے چیزیں اگتی اور نکلتی ہیں۔ تو فالق الحب والنوا، کھجور کے گٹھلی کو اصل میں نوا کہتے ہیں۔ کھجور بہرحال ایک شان ہے، سارے درختوں اور سارے غلات اور اناجوں میں کھجور کو اللہ نے ایک اپنی سی ایک شان عطا فرما رکھی ہے بھائی۔ اور درختوں میں ایک عظیم الشان درخت ہے، عظیم منفعت والا درخت ہے، عجیب و غریب برکات والا درخت ہے یہ، اور عرب کی زمین پر سب سے زیادہ پایا جانے والا درخت ہے۔ فالق الحب والنوا، دیکھیں اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے بھی مانگنا ہے، لیکن ابھی اللہ کی صفات چل رہی ہیں۔ اللہ اب کیا کیا اور کون کون کی صفات والے آپ ہیں، ذرا پہلے ماحول تو بنائیں۔ اللہ آپ کیا کیا کر چکے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی مبارک ہر ایک کی تعریف اس کے سامنے کرنا برا ہے، ایک اللہ ہیں جن کی سامنے تعریف کرنا سب سے اچھا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی کو دیکھو وہ تمہاری منہ میں تعریف کر رہا ہو تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالو۔ ایک صحابی رسول تو اس پر عین عمل کیا کرتے تھے، ان کے سامنے کوئی تعریف کرنے لگتا مٹی اٹھا کے منہ میں ڈالتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، اگرچہ محدثین نے اس کی توجیہ فرمائی کہ مٹی ڈالنے کا مطلب ہے اس کو روک دو، جو تمہیں اپنا پتہ ہے وہ بتا دو، اس کی تردید کر دو۔ اس لیے کہ جب دوسرا کوئی تعریف کر رہا ہے کسی کی تو خطرہ ہے کہ مبادا اس کا نفس پھول جائے اور کبر و عجب پیدا ہو جائے۔ کسی کی تعریف کرنا اتنا برا نہیں، اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے وہ تو بہت برا ہے۔ اس تعریف کے مطابق بندہ اپنے آپ کو سمجھنا بھی شروع ہو جائے تو یہ تو بہت کام خراب ہو گیا۔ ایک ذات ہے واحد، اللہ جل شانہ کی مبارک ذات ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک دعاؤں میں دعا ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ بس ہو گئی، اب ہم آپ کی ویسی تعریف کر ہی نہیں سکتے جیسی آپ نے اپنی کی ہے۔ ایک ذات ہے جن کی سامنے تعریف کرنا جائز نہیں، پسندیدہ ہے، شریعت میں مطلوب ہے۔ اور یہ اس صفت کا اس موقع پر ذکر کرنا مناسب لگا آپ کو، منزل التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ کتنے عظیم رب ہیں آپ، تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا اور قرآن کو اتارا، اتنے عظیم ذات ہیں۔ اب محققین کہتے ہیں یہاں اگرچہ ہماری بڑی کتابیں جن پر ہمارا ایمان لانا فرض عین ہے وہ 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور۔ زبور کا یہاں ذکر نہیں کیا تو اول تو یہ کوئی عقیدہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہو رہا، تو اگر اس کا ذکر نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بہت سارے محققین کا خیال یہ ہے کہ زبور کے جتنے احکام تھے وہ توریت میں موجود تھے، یعنی زبور میں جو کچھ تھا وہ توریت میں، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور بعض محققین نے ایک اور اچھی بات فرمائی کہ زبور کے اندر احکام ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر مواعظ تھے، وعظ و نصیحت تھی۔ اور یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جن میں احکام تھے، اور جن میں احکام ہوں تو ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان 3 کا تذکرہ کیا۔ لیکن یہ محققین کی توجیحات ہیں، میں تو یہ عرض کروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا تھا بس ان 3 کی یہاں ذکر کی ضرورت ہے، آپ جو آگے مانگنے والے ہو نا بس ان 3 کا نام لے لو، منزل التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اور اس دعا سے آپ کی اور تمام انبیاء کی ایک نبوت کا بھی اثبات ہے۔
کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے سارے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا اور دانے اور گٹھلی کو پھاڑا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے یہ کتابیں انبیاء پر اتاری تھیں، انہی میں یہ بات لکھی تھی، انہی سے معلوم کر کے انبیاء نے آپ کو بتایا۔ بڑا مناسب موقع ہے ان کے ذکر کا بھی۔ منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، سبحان اللہ۔ اب ماحول بنا لیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے مانگنے کا ماحول بنا لیا۔ اور یہ بنایا کہاں جا رہا ہے؟ رات کو بستر پر لیٹنے کی حالت میں بنایا جا رہا ہے یہ ماحول، رات کو بستر پر لیٹنے کی حالت میں۔ اب اس وقت ہمیں تو کچھ نہیں پتا ہوتا ہم کیا مانگیں۔ بعض اوقات ہم لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ وہ پھر صبح میں ٹھیک ٹھاک اٹھوں اور میری دکان ٹھیک چلے اور میرا جانور ٹھیک کھڑا ہو اور میری کھیتی ٹھیک ہو اور میرا نظام اور کاروبار ٹھیک ہو اور فلاں میرا گھر کا بندہ بیمار ہے، اللہ صبح تک وہ ٹھیک ہو۔ اللہ کے حبیب مولانا مسعود صاحب ایک کام کیا کرو، جس دعا پر بات ہوا کرے نا وہ دعا کمپوز کر کے وہ ہر ایک ساتھی کو جو درس میں آئے ایک ایک پرچہ مل جایا کرے۔ اور ان کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، رات کو سرانے کے ساتھ لیٹے لیٹے یہ دعا پڑھو، روزانہ دیکھ کر پڑھ لو اور مانگنے کے سے طرز میں پڑھ لو۔ چند دن ایسا کرو گے وہ دعا اگلے اتوار تک یاد ہو جائے گی، اگلی اتوار تک یاد ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں تو بہت ساری ہم نے اس مجلس میں ہی اپنے احباب کو یاد کرا دی تھی، اور اس طرح کی ذرا سی کوئی لمبی دعا ہے تو اس کو بھی یاد کرنے کا آسان طریقہ۔ تو رات کو سوئے ہم نے اس طرح کی کئی لمبی دعائیں ہم نے خود بھی اسی طرح یاد کی ہیں، تو جو ہمیں اس طرح کی دعا ملتی تو ہم لکھ لیتے اور اپنی جیب میں رکھ لیتے، اور رات کو سوتے ہوئے جب بستر پہ لیٹے تو وہ دعا پڑھ لی۔ یا اور کی کوئی ایسی دعا، ایک سفر کی دعا بھی ہم نے اسی طرح لمبی یاد کر لی تھی، تو وہ جب ہم سفر پہ نکلتے بھائی وہ دعا پڑھنی، وہ چند اسفار میں ایسا ہوا دعا یاد ہو گئی۔ تو یہ دعائیں یاد کرنے کا بھی ایک شاندار طریقہ ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ بات ہم نے عرب میں دیکھی، ان کے عام اعرابی بدو دکاندار ایک عوام سے لوگ، ان کو نبی علیہ السلام کی دعائیں بہت یاد۔ عرب میں ہم نے دیکھا، ایک عرب کے ساتھ ہم نے سفر کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک، عام آدمی تھا، کلین شیو تھا ایسا، اور تعارف ہوا تو بتانے لگے کہ میں جدہ کا رہنے والا ہوں، اور میں نے پوچھا اس طرح تعارف کرایا عربی میں، کہا ہم سیدہ حلیمہ کی اولاد میں سے ہیں، اوصل بنو سعد کے تھے۔ اب میں حیران تھا کہ میں خود ایک حدیث پاک کا طالب علم ہوں، اور الحمدللہ ایک بہت ساری دعائیں ہم پڑھتے اور یاد کرتے رہتے ہیں، بچپن سے ایک ماحول ہے اور ہمارے سامنے رہتی ہیں۔ میں حیران ہوں، اس کو سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دعائیں تھیں اس سب اس کو یاد تھیں، اور وہ پڑھتا رہا اور بار بار پڑھتا رہا۔ میں حیران ہوا۔ تو عرب میں یہ شاندار ذوق ہے کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں، مبارک دعائیں وہ یاد ہوتی ہیں ان کو۔ ہم لوگ ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا کیا اور آتا ہے، نہیں آتا تو یہ نہیں آتا، نہیں آتی تو ہمیں یہ دعائیں نہیں آتی۔ اور یہ مطلب نہیں کہ ہم یاد نہیں کر سکتے، کتنی فضولیات ہم نے یاد کر رکھی ہوتی ہیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک دعائیں ہم یاد نہیں کر سکتے؟ پھر ان میں تو یاد کرنے، ان کو تو یاد کرنا آسان بھی ہے، ان میں یاد ہو جانے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اب ماحول بنا لیا، اب مانگنا ہے اللہ سے۔ اب اللہ سے مانگ رہے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر کیا مانگنا چاہیے وہ مانگ رہے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، اللہ آپ سے پناہ چاہتا ہوں ہر شر والے کے شر سے، انسان ہے، جن ہے، حیوان ہے،
خلا میں رہتا ہے، فضا میں رہتا ہے، آسمان میں رہتا ہے، زمین میں رہتا ہے، زمین کے اندر رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے. جو شر والا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. ہم سوچ نہیں سکتے کن کن چیزوں سے پناہ چالی. ہم میں سے ہر ایک کی ایک زبردست تمنا ہوتی ہے، یار میں عافیت سے رہوں، یار مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یار مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. شعور اور ہوش سے، انصاف اور محبت کی نظر سے ہم نے دین کو دیکھا اور پڑھا ہی نہیں. یہ کافر ہیں. انہوں نے ایسے ہوش سے، ایسے شعور سے قرآن و سنت کے احکامات اور ان کے علوم کی تحقیق کی ہے. اب وہاں سے وہ اپنی تحقیقات کر کر کے بھیج رہے ہیں کہ سنت کے اس عمل میں یہ فائدہ ہے، فلانی سنت کے اس طریقہ میں یہ فائدہ ہے، فلانی سنت میں یہ فائدہ ہے. وہ تحقیقات کر کر کے بھیج رہے ہیں. اب کئی مسلمان کہتے ہیں یار سائنس کی یہ تحقیق ہے، اب عمل کرو یار. مسلمان کو کسی سائنسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف یقین اور ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے. کوئی شر نہیں، کوئی شریر نہیں جس کے شر سے پناہ نہ مانگ لی گئی ہو، جس شر سے پناہ نہ مانگ لی گئی ہو. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍ. اور پھر آپ کو معلوم تھا کہ یہاں کون سی اب اللہ کی صفت لگانی چاہیے تاکہ اللہ خوش ہو کر ہماری یہ دعا قبول فرما لیں. اللہ میاں کو جتلوایا. اللہ ہر شر اور شریر ایسا کہ آپ اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے بچا سکتے ہیں، آپ مجھ سے اس شر کو روک سکتے ہیں، اس شریر کی ایذا اور تکلیف کو روک سکتے ہیں. اندازہ لگائے. انت آخذ بناصیتہ، آپ کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ. اور پناہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو پوری طرح پناہ دینے کی صلاحیت میں ہے. اور اللہ جل شانہ کی اس پاک اور مبارک صلاحیت کا بیان فرمایا، انت آخذ بناصیتہ. آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نہیں بچا سکتا کسی شر سے یا شریر سے. آپ بچا سکتے ہیں. آپ رب ہیں جناب، ایسے رب ہیں. انت آخذ بناصیتہ. اچھا اب آگے پھر دعا مانگنی ہے. اللہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کچھ مانگنا ہے. اب اس کے لیے پھر ایک اور الگ سا ماحول بنایا. دیکھیں یہ صاحب وحی کو پتا ہے کس دعا سے پہلے اللہ کی کون سی صفات کو بیان کرنا ہے. ہمیں کیا پتا یار، آج اس سے جاہل سے لوگ ہیں ہم تو بھائی. انت الاول فلیس قبلک شیء. آپ پہلے ہیں، آپ سے پہلے کچھ نہیں تھا. انت الاول. اب اللہ کی ایسی مبارک صفت ہے، دیکھو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس صفت کے سننے سے. کوئی واقعی سچا ہو اور وہ کہو بہت سچے ہیں آپ، واقعی اچھا ہو اس کو کہو آپ واقعی بہت اچھے ہیں. اور اللہ جل شانہ جو سبحان اللہ حقیقی اور واقعی ان صفات کے حامل مبارک ذات ہیں. انت الاول فلیس قبلک شیء. آپ پہلے ہیں، آپ سے پہلے کچھ نہیں. عذاب قبر اور حساب کتاب کے منکر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت اور جنت ہیں. یہ ان کا اصل میں، اور اب بھی پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں انسان ہے، گیا تو گیا، سو گیا، ختم ہو گیا. اور یہ جو معتزلہ تھے، ان کے معتزلہ اور خوارج، ان کا ایک نظریہ بد یہ تھا، یعنی یوں کہہ لیجئے، یہ جو ہم اس دور میں کہتے ہیں نا فلانی سائنسی تحقیق ہے. اور سائنسی لوگ کون ہوتے ہیں بھلا؟ جو اپنی عقل و خرد کے استعمال سے نئی نئی چیزوں کو
تحقیق کر کے لاتے ہیں وہ سائنسی لوگ ہوتے ہیں. سائنسی تحقیق ہے, سائنسی ایجاد ہے. یہ خیر القرون پہلے زمانوں کا سائنسی طبقہ ہے, یہ جنہوں نے قرآن و سنت کو اور اعمال شریعت کو اپنی عقل اور سینس پر پرکھنا شروع کیا. جو سمجھ آیا مانتے گئے, جو نہیں سمجھ آیا انکار کرتے گئے. گویا سائنسی تحقیقات کا ایک پرانا طبقہ تھا اور ایک اب کا طبقہ ہے. اس لیے سائنسی بہت ساری ایجادات نقصان دہ ہیں اور بہت ساری مفید ہے. بہت ساری عقلی باتیں غلط ہو جاتی ہیں اور بات صحیح ہو جاتی ہیں. ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی 100% صحیح ہونے کی. یہ وہ اس طرح کا یہ اس دور کے سائنسدانوں کا طبقہ ہے اور ان کا ایک نظریہ تھا اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اگرچہ یہ بعد میں لوگ یہ بعد کی بات بتلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار نماز پڑھی ختم ہو گئی, کیا نماز کا وزن ہوگا یار؟ سچ بولا ختم ہو گیا, کیا سچ تلے گا؟ جھوٹ بولا زنا کیا ختم ہو گیا, کیا تلے گا بابا؟ وہ وزن اعمال کے قائل نہیں ہیں, اعمال نہیں تولے جائیں گے. کہتے ہیں کیسے تلیں گے؟ اب قرآن کہتا ہے, ہماری شریعت کہتی ہے سب تلیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. عقل کو سمجھ نہیں آتی کیسے تلیں گے, انہوں نے کہا نہیں تلیں گے, انکار کر دیا. انکار کر دیا. یہ بعد کی بات تھی. اصل میں انہوں نے انسان کے باقی رہنے کا انکار کیا ہے. بھائی انسان ہی نہیں ہوگا, انسان مرا ختم ہو گیا تو پھر اس کے اعمال کہاں سے کاہے کو تلیں گے؟ بڑا دیکھیں, عقل ایک ایسی چیز ہے, صرف عقل پر بندہ چلے تو بڑی متضاد چیزیں آتی ہیں. ادھر ان کمبختوں کا یہ نظریہ ہے کہ کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اور ادھر کہتے ہیں ایک بندہ ختم ہو گیا تو بالکل ختم ہو گیا, اس کو بس وہ فانی اور فنا ہو گیا. اور بعض اوقات اس سے بھی استدلال کرتے کل شیء ہالک الا وجہہ. لیکن اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں شاندار نظریہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو انسان پر فنا ہے, جسم پر انسان پر فنا ہے. فنا کا مطلب ہے انسانی صفات پر فنا ہے. کیا مطلب؟ اب مرنے کے بعد بندہ اب کھانے والا نہیں ہو سکتا, چلنے والا نہیں ہو سکتا. چلنا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, پڑھنا انسانی صفات ہیں. ان صفات پر فنا آئی, موت آئی. اور جو ایک شخصیت اور ایک باڈی طے ہوئی ہے, انسانی جسم بھی انسانی وصف ہے. یہ ختم بھی ہو جائے, ایک اور جسم مل جائے گا اس کو. ہر انسان کا جو ایک بنیادی تشخص ہے, چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر چیز انسانی جسم میں فنا ہو جاتی ہے, لیکن عجب ذنب فنا نہیں ہوتی. عجب ذنب کا مطلب ہے ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری نچلا جو حصہ ہوتا ہے ہڈی, وہ باقی رہتی ہے. اسی سے پھر اللہ ایک وجود کو قیامت کے دن کھڑا کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے انسان پر نہیں, انسانی صفات پر فنا آتی ہے, اور جسم بھی انسانی صفات اور انسانی اوصاف میں سے ایک وصف اور صفت ہے. تو جو محض عقلیات پر چلتے ہیں, محض عقلی باتوں کی پیروکاری کرتے ہیں, تو ان کی بعض اوقات باتوں میں زبردست تضاد آتا ہے, ٹکراؤ آتا ہے. ارے پہلے کیا کہا, اب کیا کہا؟ یہ عقلیات کے ہی تو ماہرین تھے جنہوں نے کہا العالم متغیر,
وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ لِهَذَا فَالْعَالَمُ حَادِثٌ، عالم دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو بدلتی رہے وہ نئی اور حادث ہوتی ہے، لہذا سارا عالم حادث ہے۔ یہ عقل کا ایک ڈھکوسلا تھا، عقلی ایک صغرا کبرا اور اس کا نتیجہ تھا، اور دوسرا ایک عقلی طبقہ اور آیا، نقل عالم قدیم، یہ سارا جہان قدیم ہے، او کہاں سے کب سے چلا آ رہا ہے، بس چلتا چلا جائے گا، یہ قدیم سی چیز ہے۔ لأنه مستغنی عن المؤثر، اس لیے کہ کسی بنانے والے سے یہ مستغنی چیز ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، خود بخود ایک نظام میں چلتا جا رہا ہے۔ وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ قَدِيمٌ لِهَذَا فَالْعَالَمُ قَدِيمٌ، جس کی یہ حالت ہو وہ قدیم ہوتا ہے، لہذا پورا نظام یہ قدیم سا نظام ہے۔ ایسا دونوں عقلی زاویوں پر سچ اترنے کے باوجود ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے، دونوں کو سچ نہیں کہہ سکتے، لیکن عقلی زاویوں پر دونوں صحیح اتر رہے ہیں۔ اب جس کی تائید ہمیں نص اور شریعت سے ملے گی وہ صحیح ہوگا، باقی غلط ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے ان لوگوں نے ایک غلط استدلال کیا، فلیس قبلک شیء وانت ظاہر۔ اب ظاہر کا دو معنی، ایک ظاہر کا معنی جیسے ظاہر ہے، اللہ ظاہر ہیں، کہاں ظاہر ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ اب صوفیاء نے ایک شاندار تعبیر کی ہے، شاندار تعبیر کی ہے، یہ مجلس بھی صوفیوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے، علم کی کتنی وادیاں عبور کر لیں، علماء صوفیاء کے سامنے جب تک دو زانو نہ ہوں، رب کی معرفت کی صحیح رموز نہ کھلیں، رب کی معرفت کے صحیح رموز نہ کھلیں۔ تو مشائخ صوفیاء نے عجیب بات کی، ظاہر فی عین الباطن باطن فی عین الظاہر، اللہ ظاہر ہیں لیکن ان آنکھوں میں ظاہر نہیں ہیں، دل کی آنکھوں میں ظاہر ہیں۔ ظاہر فی عین الباطن، اللہ ظاہر ہیں، اللہ کو جس نے دیکھنا ہے اپنے دل کو منور کر لے، دل کو آلائش اور گندگیوں سے پاک کر لے، دل کو منور کر لے، اللہ کو دیکھ لے گا۔ اللہ کو دیکھ لے گا، نہ دیکھ سکتا تو یہ حکم نہ ہوتا ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ بات حقیقت میں انہی کے لیے ہے جو اپنے باطن کو پاک اور صاف کر کے اللہ پاک کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر فی عین الباطن، اللہ ظاہر ہیں لیکن دل کی آنکھ میں، اللہ ظاہر ہیں لیکن دل کی آنکھ میں۔ وَبَاطِنٌ فِي عَيْنِ ظَاہر، اور چھپے ہوئے ہیں ظاہر کی آنکھ میں، ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کی ان دو صفتوں کو سمجھنا صوفیاء کے جوتے اٹھائے بغیر ممکن نہیں رہتا۔ اس راستے پر جب بندہ کوئی محنت کرتا ہے، سچ یہ ہے کہ باطن کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب تک اس راستے میں اللہ کی محنت نہیں کر پاتا تو وہ اس ظاہر کی آنکھ سے کبھی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک باطن کی آنکھ نہ کھلے تب تک خدا اور خدائی صفات کا اعتقاد ہی مکمل نہیں ہوتا۔ مومن ہو جاتا ہے لیکن ان کے کمالات کا ظہور ایک عین الیقین کے مقام تک، ایمان کی کیفیات وہ نہیں ظاہر ہوتی۔
تو یہ مطلب ہے اس کا. اور اگر ظاہر کا معنی ایک ظاہر سے چھت اوپر کی چیز کو بھی کہتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ یوں ہی ہیں گویا انت ظاہر فلیس فوقک شیء، آپ بلند ہیں آپ سے اوپر کچھ نہیں، آپ بلند ہیں آپ سے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، آپ باطن ہیں، اب اس کی بات ہو چکی، آپ کے علاوہ کچھ نہیں. اقض عنی الدین. اب دیکھو کچھ سوچ سکتا ہے کہ بستر پر سوئے اتنی عظیم صفات بیان کرنے کے بعد اب اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ انسانی عقل، عام انسانی شعور اس حد تک رسائی نہیں کر سکتا. اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اب کیا مانگو تم؟ اللہ مجھ سے میرا قرض ادا کر دو. اقض عنی الدین. بس یار کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کو عوام سے روکنی پڑتی ہیں، ورنہ یہ ایسی دعا ہے. شریعت کا ضابطہ یہی ہے، شریعت کا ضابطہ یہی ہے جو ہم سے حقوق اللہ چھوٹے ہوئے ہیں وہ ادا کریں، ان کی قضائیں کریں. جو حقوق العباد چھوٹے ہوئے ہیں جائیں ان کو بھی راضی کریں اور ان کو بھی ادا کریں. کسی کو ستایا ہے معافی مانگیں، کسی کا پیسہ دبایا ہے ادا کریں. یہ ضابطہ یہی ہے. لیکن ان دعاؤں کا عموم یہ بتاتا ہے، اس لیے کہ جو فرض نمازیں رہی ہوئی ہیں وہ ذمے میں ہے نا، وہ قرضہ ہے نا اللہ کا. اب دعا میں آتا ہے اللہ آپ ادا کر دو، اپنا حق مجھے معاف کر دو. اور اقضی عنی الدین کہ لوگوں کو جو میں نے قرضہ دینا ہے، ایک شکل تو یہ اللہ اسباب میرے لیے ایسے پیدا کر دو کہ میں ان کو ادا کر دوں. اور معذرت کے ساتھ اس کا یہ مفہوم بھی صحیح ہے، اللہ نہ ادا کر سکوں مر جاؤں تو پھر میری جانب سے ان کو آخرت میں ادا کر دیجیے. کیا مانگا اللہ کے حبیب نے؟ کون سوچ سکتا ہے کس شاندار انداز سے اللہ کے حبیب مانگ رہے ہیں. اقض عنی الدین، سبحان اللہ، اقض عنی الدین. اور کون سوچ سکتا ہے کہ اس وقت جب سونے کا وقت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ پہننے کی ضرورت ہے، اب اس وقت اللہ کے حبیب ان مبارک صفات کے بعد یہ مانگ رہے ہیں اغننی من الفقر، اللہ مجھے فقر سے مالدار کر دو، محتاجی سے مالدار کر دو. محتاجی کا دو معنی ہیں، ایک ہے لوگوں کے سامنے میں محتاج ہوتا پھروں زندگی میں، میری یہ ضرورت ہے یار آپ پوری کر دیں، یار یہ میری ضرورت ہے فلاں پوری کر دے، یہ میری ضرورت ہے فلاں پوری کر دے. اللہ در در کی احتیاج سے بچا دو مجھے، بندے فرد کی احتیاج محتاجی سے مجھے بچا دو. ایسی دعا ہے کہ ساری ایک مرتبہ قبول ہو جائے، ساری زندگی بندہ نہ اولاد کا محتاج رہے، نہ بیوی بچوں کا محتاج رہے، نہ خاندان کا محتاج رہے. ارے خدا کی مخلوق میں کسی کا بھی بندہ محتاج رہے، صرف اللہ کا محتاج رہے بندہ، ایک دفعہ قبول ہو جائے. اور آپ نے جو اس وقت مانگی، اس انداز سے مانگی، اس کا مطلب ہے ایسی دعاؤں کی قبولیت کا یہی وقت ہے، یہی انداز ہے. اور شاندار بات دوسرا مطلب اغننی من الفقر، فقر سے مجھے مالدار کر دو. کیا مطلب؟ اللہ مال کا کبھی محتاج نہ رہوں، مالی اعتبار سے میں ہمیشہ خوشحال ہو جاؤں، مالیات میں ہمیشہ میں شاندار اور مستغنی رہوں. اغننی من الفقر. اب ایک مرتبہ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے آدمی کے لیے پھر رزق اور برکتوں کے اسباب بنا دیے، راستے کھول دیے، از خود ہی رزق کے احوال سیدھے سے سیدھے ہی ہوتے چلے گئے. اللہ تعالی ہمیں ان مسنون دعاؤں کی عظمت نصیب فرمائیں اور ان کا اہتمام نصیب فرمائیں.
پھر ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔